15 دن کم 6 سال پہلے ہم اس ہاؤس میں آئے تھے اور اس ہاؤس میں ہر ایک ساتھی نے اپنا اپنا رول پلے کیا اس ہاؤس کے لیے، انسٹیٹیوشنز کے لیے، پاکستان کے لیے، اور ہر ایک سینیٹر کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو، اپنی لیڈرشپ کو، اپنے ملک کو سپورٹ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے سینیٹر آف پاکستان میں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کردار میں کچھ ساتھیوں سے تلہی بھی ہو چکی ہے، اپنی لیڈرشپ کے لیے آواز اٹھاتے وقت مخالفین کے ساتھ تلخ باتیں بھی ہو چکی ہیں، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی پارٹی کو ڈیپینڈ کرتے وقت مخالفین کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں تمام جو آنریبل سینیٹرز ہیں وہ قابل احترام ہے، اور جو کچھ کیا ہے ان کا حق تھا، اس لیے کہ پارٹی جب ان کو بیچتے ہیں تو اس لیے کہ وہ ملک کے لیے، اداروں کے لیے، پارٹی کے لیے اور پارٹی لیڈرشپ کے لیے کام کرے۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنے رول سے مطمئن ہوں، اور اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف کر کے اپنے پارٹی کو اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کو سپورٹ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ درد تھا کہ جونیئر بندہ آ کے پارلیمنٹ میں جو رول پلے کرتے ہیں ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن میں نے ان کے ان سوچ کو دفن کیا تھا اور میں نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ چیئرمین صاحب، ان تمام ساتھیوں کے لیے میری دل سے، جو کہ ابھی اون صاحب نے جو تقریر کی، جذباتی تقریر تھی، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس میں رول پلے کرنا چاہیے، مخالفین کو وہ اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے جو اس کے دل میں آتا ہے ان کو بولنا چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، ابھی جو آپ نے مجھے موقع دیا ہے، جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، اس پہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بات کروں۔ میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تو چیئرمین صاحب، جمہوریت کو مضبوط کرنا، جمہوریت کو آگے بڑھانا، پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنا، پارلیمان کو مضبوط کرنا، کیا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے یا پارلیمانی نظام کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنا پاکستان کی تمام ان پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے جو اس ملک میں سیاست کرتے ہیں، جو اس ملک میں پارٹیاں چلاتے ہیں، جو اس ملک میں الیکشن لڑتے ہیں اور بات کرتی ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مضبوط جمہوریت کے لیے آج کیوں رونا روتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کمزور جمہوریت کی؟ کون ذمہ دار ہے کہ میں یہ بات کروں کہ پاکستان میں جمہوریت برائے نام ہے؟ We are all the responsible of this system۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کو مضبوط ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کسی کے در پر نہ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے میں منتخب ہو جاؤں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کو طاقت دے، تو پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں میں اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے پارٹیوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ جا کے ووٹ مانگے اور پھر ہم ووٹ جیتے۔ لیکن کیا آج میں نے مختلف باتیں سنی کہ حقیقی نمائندوں کو ہروایا اور چور ڈاکو لٹیرے ہیروئن کو جتوایا۔ جناب چیئرمین صاحب، وہ کون ہے؟ کون تھے جو اسمگلر کو جتوایا ہے؟ کہاں تھے آپ؟ الیکشن سے پہلے آپ نے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ آپ بھی اس امید سے تھے کہ مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے، اس لیے آپ خاموش تھے۔ آج اس ہاؤس میں، آج میں نے اپنے ساتھیوں کی جو تقاریر سنی، آج میں نے جو سنا، ہم نے پوری دنیا کو کیا میسج دیا ہے؟
میں نے اپنے اداروں کے بارے میں، اپنے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں نے کیا میسج دیا پاکستان سے باہر دنیا کو کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو یہاں پر تقاریر کے اس طریقے ان کو سکھاتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں نے یہاں یہ بھی سنا کہ الیکشن سے پہلے کسی کو وزیر اعظم بنایا تھا اور اس نے تقریر بھی وزیر اعظم کی تھی، تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر اس وزیر اعظم کو 250 سیٹیں کیوں نہیں ملی؟ میں یہ چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کہ تقاریر کے حد تک ہم اس سسٹم کو خود تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اس سسٹم کو ہم نے زمین بوس کیا ہے، اس لیے آج انگلیاں اٹھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سندھ میں ایک دھرنا جاری ہے، جن کے ضمانتی ضبط ہو چکی ہے، وہ لوگ بھی کہہ رہے کہ ہم جیت چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے ضمانتی ضبط ہو چکی تھی وہ بھی دھرنے میں ہے، وہ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ جمہوریت نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے کہ اداروں نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن میں چیئرمین صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہار چکے ہیں وہ یہ رونا روتے ہیں، اس لیے کہ ہم تقاریر پہ اپنے اداروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے بھی کروڑ روپے دی اور اس نے بھی کروڑ روپے دی، اس کو جتوایا، ان سے کروڑ روپے لے کے اس کو ہروایا، تو یہ جو ہروانے والا تھا اس نے پیسے کیوں دی، کس کو دی، کس نے دی؟ چیئرمین صاحب، جب رات کے اندھیرے میں رات کے 2 بجے آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے، آپ ووٹ حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنی سیٹوں کو زیادہ بنانے کے لیے لوگوں کے دروں پہ جا کر منتیں کرتے ہیں، پاؤں میں پڑتے ہیں، تو پھر آپ یہاں گلا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں آپ کہ مجھ سے پیسے لے کے میں ہار چکا ہوں؟ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، اگر پاکستان کے تمام سیاستدان، اگر پاکستان کے تمام پالیٹیشن ایک پچ پہ آ جائیں، ایک بات کریں، اس سسٹم کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے، اداروں کے لیے اور پاکستان کے 24 کروڑ غریب عوام کے لیے، تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ووٹ کو چوری کرے۔ آپ کے ووٹ کو چوری کرنے والے نہیں ہیں، آپ خود سسٹم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ آج اس ملک کے اداروں کے بارے میں اس ہاؤس میں جو لوگ سن رہے ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، جنوری 2023 سے لے کے فروری 2024 تک آپ نکلیں، جنرل ماسز میں جائیں، غریبوں کے درمیان جائیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے بچے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، سوکھی روٹی؟ آج سفید پوش لوگوں نے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ سفید پوش لوگوں نے اپنی باعزت خواتین کو پٹے ہوئے بورقے پہنا کر وہ بھیک مانگتے ہیں بچوں کے 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ ہم یہاں لگے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ووٹ کو چوری کیا، لیکن 1 سال جو آٹے کی قیمت، جو ڈیزل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، ڈالر کی ریٹ، باقی چیزیں، روزمرہ اشیاء کی قیمتیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سفید کپڑے پہنے والے، آج سفید پوش لوگ اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ روٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اس الیکشن کے بعد بھی انفارچونیٹلی چیئرمین صاحب، پاکستان کے ان سیاستدانوں کو ہوش نہیں آیا کہ ہم نے اپنی کرسی کے لیے سوچے، اپنی کرسی کے لیے لڑے یا پاکستان کے غریب عوام کے لیے لڑے۔ کیوں آج 5 میٹنگز ہو رہی ہیں؟ کیوں ایک پچ پہ نہیں ہے؟ کیوں لوگ پاکستان کے غریب عوام کے لیے نہیں سوچتے ہیں؟ کیوں آج اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے سوچ نہیں ہے؟ کیوں آج کرسیوں کے لیے لڑتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی سیٹیں زیادہ ہو، اگر نون کی سیٹیں زیادہ ہے تو ملک کی تمام پولیٹیشین جماعتیں، اگر ان کے دل میں تڑپ ہے، خوف ہے اللہ سے، عوام کے لیے درد ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا۔ اگر کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ان کے اتحاد بن سکتی ہیں
तो पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, अवाम के लिए मिलकर एक सिस्टम में आगे बढ़े। लेकिन आज 12-13 दिन हो गए, थैंक यू। 12-13 दिनों में सर 20-25 मिनट लोगों ने तकरीर की। 10 मिनट हो गए। नहीं सर, 25 मिनट भी लोगों ने यहां तकरीर की। 10 मिनट हो गए। मुझे बोलने दे सर। चेयरमैन साहब, अगर फर्ज करें हम ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे ले जाते हैं, अगर हम ये सोचते हैं जमहूरियत को आगे ले जाते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि पार्लियामान